لاش برا دی بی بی زینب لاش سینے نل گٹ دی کیڑی گلوں اج رسیاں وے ویرا کدی انج پریت نہیں ٹوٹ دی دروشی پڑھو اگلی صف سے بیٹھ جاؤ ادھر آ جاؤ اٹھ کے ابو اگے جو بیٹھے ہو اپنے آپ نہیں دھیان کر دے اپنے آپ دھیان کریا کرو اللہ تعالیٰ بھلا کرے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللہ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ وعلا آلک و صحابک یا خبیب میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے پڑھو میرا حسین باغ نبوت اور دنیا میں کون اور ہے حسین کے سوا اس دنیا میں کون اور ہے حسین کے سوا جس کی سواری اللہ کا پیارا رسول ہے جس کی سواری اللہ کا پیارا رسول ہے میرا حسین باغ نبوت اور جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے
قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت، جھکنا امیر و فاسق و فاجر کے سامنے، جھکنا امیر و فاسق و فاجر کے سامنے، یہ توہین بندگی ہے، شکست اصول ہے، یہ توہین بندگی ہے، شکست اصول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اج میں انشاءاللہ تعالی شہدائے کربلا دا ہی ذکر کرانگا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ 4-5 جمعے تو ذکر اللہ تعالیٰ نے جنی توفیق دیتی بیان ہوندا رہا۔ اج بھی ایک پہلو تے میں عرض کرنا چاہنا، اللہ تعالیٰ حق کہن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ چند الفاظ قرآن کریم چو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جدہ سادہ جہا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پڑھو اور فرقے نہ بناؤ، فرقے آنچ گروہاں تقسیم نہ ہو۔ پہلی گزارش دے وے فرقہ بندی قرآن دے خلاف ہے۔ ایک گروہ بندی، فرقہ بندی اللہ تعالیٰ حکم فرماندہ ہے انج نہ کرو، ایک گروہ تے فرقے نہ بناؤ۔ مگر ساڑی بد نصیبی ہے وے کہ ساڑے ملک بے شمار گروہ اور فرقے نے، جدے چ سیاسی بھی نے تے مذہبی بھی نے۔ فرقہ بندی کہہ کے صرف مولوی نو ملوث کرنا یہ زیادتی ہے۔ اور اے کہنا کہ مولوی فرقے بناندے نے، گروہ بناندے نے، انہاں نو شرم ہونی چاہیے۔ سب تو بڑے گروہ تے فرقے تسی آپ ہو۔ کیا مسلم لیگ ایک گروہ نہیں؟ کیا پی ٹی آئی ایک گروہ نہیں؟ کیا پیپلز پارٹی ایک گروہ نہیں؟ کیا جماعت اسلامی ایک گروہ نہیں؟ جمعیت الاسلام ایک گروہ نہیں؟ پھر صوبیاں دیاں پارٹیاں، کچھ پشاور دیاں، کچھ کراچی دیاں، کچھ سندھ دیاں، میرا خیال ہے ان گنت پارٹیاں نے جنہ علیحدہ علیحدہ گروہ بنائے نے، علیحدہ علیحدہ پارٹیاں بنائیاں۔ ایک گروہ بندی بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے
کہ مسلمان جماعت کی شکل چ رہن، گروہ نہ بنان، فرقے نہ بنان۔ اگر وہ مولوی بناؤں تو تاں بھی بری بات ہے، اگر سیاسی لیڈر بناؤں تو تاں بھی بری بات ہے۔ مگر افسوس ہے کہ سب تو زیادہ گروہ بنان والے اور ملک اور قوم دا نقصان کرنے والے، ملک اور قوم دا بیڑا غرق کرنے والے، مہنگائی دا سیلاب، لا قانونیت جو بھی ملک چ ہو رہا ہے، یہ سارا سیاسی گروہاں دی وجہ تو ہو رہا ہے، یہ سیاسی پارٹی دی وجہ تو ہو رہا ہے۔ یہ جڑی کھچا تانی لگی ہے، دن رات لڑائیاں جھگڑے اجلاس کارے ہو رہے ہیں، اتھے بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کہنا کہ مولویاں فرقے بنائے نے، میں دا انکار نہیں کرتا، میں فرقہ بندی دی، گروہ بندے دی مذمت کرنا، پاویں وہ مولوی بناؤں تے پاویں سیاستدان بنانا۔ یہ سارے گروہ نے، یہ ساریاں پارٹیاں خود ایک فرقہ نے، یہ خود گروہ بندی کر رہے ہیں۔ اور جیڑا ہن دور ہے تواڈے سامنے میں، اتنے میں کی تبصرہ کر سکنا ہاں، تو میں گزارش کرنا چاہنا یہ کہنا کہ مولوی فرقہ بندی کردے نے، انہوں نے شرم ہونی چاہیے، تسی کی کر رہے ہو پہلے؟ تواڈے بھی تے فرقے نے، تساں بھی تے گروہ بنائے نے، تسی بھی تے سیاسی جماعتاں بنائیاں نے، جی میں تساں بنائیاں نے میں مولویاں بھی بنا لیاں۔ تو فرقہ بندی صرف علماء نو کہنا ہے فرقہ بندی ہے، ہر بندہ بہ کے آندہ جی مولویاں فرقے بنائے نے، ہر ضلع چ فرقے بنے نے۔ کیا تھے سیاسی پارٹیاں نہ تواڈے تعلقات کوئی نہیں؟ کیا تسی فرقہ نہیں؟ کیا تھے پٹھی فرقہ نہیں؟ ایتھے تاڑن فرقہ نہیں؟ ایتھے ملک فرقہ نہیں؟ جتھے جتھے تواڈا تعلق ہوئے وہ جائز ہے، یہ زیادتی ہے۔ اسی طرح نواز شریف ایک گروہ بنایا جنہوں مسلم لیگ کہندے ہو، ایویں پٹھو خاندان دا گروہ ہے، یہ سرداری دا گروہ ہے، ایویں مختلف پارٹیاں نے۔ اللہ کرے یہ سارے متحد ہو کے ملک اور قوم دی خدمت کرنا۔ میرے کہنے دا صرف مقصد ہے کہ صرف مولویاں نو کہنا ہے فرقے بنا دیں، میں یہ نہیں کہنا مولویاں نہیں بنائے، مولویاں بنائے نے۔ اگر میں گروہ تے فرقے گنن لگا نا تے ہر ضلع چ 20 نے، میں مگر وہ گننا نہیں چاہتا، میں گننا نہیں چاہتا، وہ مناسب نہیں میں سمجھدا کہ اس وقت میں وہ بھی وچ گنا۔ ہر بات کوئی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ میں مین بات کر رہے ہیں، دعا فرماؤ اللہ پاک صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سانو اینا گروہ فرقہ کو بچائے کہ اہل سنت و جماعت ایک جماعت شامل ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ سیاسی بھی فرقے نے، گروہ نے، تو مولویاں جڑے بنائے نے وہ بھی گروہ اور فرقے نے۔ مگر کوئی مننو تیار نہیں ہوتا ہے، مولوی فرقے بنا دینے، مولویاں دے تسی فرقے بنائے نے، حالانکہ دعا بنائے نے، اپنے اپنے مفاد واسطے، اپنے اپنے مطلب واسطے، اقتدار واسطے، اپنے اپنے کماں واسطے، اپنے اپنے جو بھی تواڈے ذہن پلانے گے وہ دے تحت ہر بندہ کسے فرقے نال کسے گروہ نال اٹیچ ہے۔ کوئی سیاسی فرقہ ہے، کوئی مذہبی فرقہ ہے، یہ میں کہہ سکنا الحمدللہ الحمدللہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اہل سنت و جماعت فرقہ نہیں جماعت ہے، ساڑھی ایک جماعت ہے۔
اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑھے ملک نو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ مینوں توانوں سب مسلمانوں متحد ہو کے ملک اور قوم دی خدمت کرنی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرقہ فرقہ ہے، گروہ گروہ ہے، پاویں او دی سیاسی شکل ہوئے تے پاویں او دی مذہبی شکل ہوئے۔ تو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرقے نہ بناؤ، گروہ نہ بناؤ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پڑھ لو۔ اللہ دی رسی نو بولو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پڑھ لو۔ یہ دے کئی پہلو نے، کیونکہ میں ذکر اہل بیت کرنا ہے، اس واسطے ایک پہلو بیان کرنا، وہ رسی کی ہے۔ دیگر مفسرین تو علاوہ، دیگر بزرگاں تو علاوہ، چھویں امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ آپ دی بارگاہ کیتی گئی کہ حضور فرماؤ وہ رسی کیڑی ہے جنہوں مضبوطی نال پھڑنا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، نحنو حبل اللہ الذی قال اللہ فی، او جڑی ہے نا رسی، او اسی اہل بیت ہاں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، او جڑی اللہ دی رسی ہے نا اسی اہل بیت ہاں۔ جیڑا اہل بیت دی غلامی چاہ گیا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی غلامی کر لئی، جدے ہاتھ اندر دامن اہل بیت آ گیا، وہ فرقہ نہیں، وہ اللہ دی رسی نو انہیں مضبوطی نال پڑھ لیا۔ اگے چلو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے رہے، میں جدو ویکھیا کہ لوگاں نے مختلف رستے اختیار کر لینے، مختلف گروہاں چلے گئے نے، مختلف پاسے چلے گئے نے، تو میرے سامنے وہ آیت آ گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پڑھو۔ تو میں وہ رسی مضبوطی نال پڑھ لئی، عد کیتی امام وہ کیڑی؟ فرمایا وہ اہل بیت دی غلامی کر لئی، اہل بیت دی غلامی کر لئی۔ تو وہ جڑی اللہ دی رسی ہے نا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں، وہ رسی اسیاں۔ اگے حدیث سنو، یہ ترمذی شریف دی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ راضی نے، تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تواڈے دو چیزاں چھوڑ کے چلے ہاں۔ کنیاں چیزاں؟ دو چیزاں چھوڑ کے چلے ہاں، انہوں مضبوطی نال پھڑے آجے۔ اگر انہاں دو چیزاں نو تسا مضبوطی نال پھڑ لیا تے تسی گمراہ نہیں ہوو گے، تسی صراط مستقیم تے ہوو گے، تسی ہدایت یافتہ ہوو گے۔ میں دو چیزاں چھڑ کے چلے ہاں۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دو چیزاں کی نے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ دا کلام میں چھوڑ کے چلے آواں، قرآن پاک چھوڑ کے چلے آواں، وَإِتْرَبِي وَأَهْلَ الْبَيْتِ، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجی میری اطرت اہل بیت ہے۔ انہا دوہاں دا دامن نہ چھوڑے آجے، انہا دوہاں دا دامن مضبوطی نال پھڑے آجے۔ جے قرآن نو چھوڑ دیتا پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور جے اہل بیت دا دامن چھوڑ دیتا تاں بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ پتہ لگا اللہ دی رسی محبت اہل بیت ہے، اللہ دی رسی اہل بیت دی غلامی ہے، اللہ دی رسی یا اللہ دا قرآن ہے یا حضور دی اہل بیت۔
بلکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے ہیں، آپ فرماندے ہیں، اے بھی ترمذی شریف سے مشکات شریف سے موجود ہے، تیرے تمہارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں توڑے دو چیزاں چھوڑ کے چلے آن، انہاں دا دامن نہ چھوڑیا جے، اگر ایک دا بھی دامن چھوڑ گیا تسی صراط مستقیم تو ہٹ جاؤ گے، تسی گمراہی والے پاسے ٹر جاؤ گے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کیڑی؟ فرمایا ایک اللہ دا قرآن تے ایک کہ میری اہل بیت، انہاں دا دامن نہ چھوڑیا جے، یہ اہل بیت دا دامن چھوڑیا تاں بھی گمراہ ہو جاؤ گے، یہ قرآن دا دامن چھوڑیا کہ تاں بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہ آپ نے فرمایا میری اہل بیت نہ قرآن کو لے جدا ہوئے گی، نہ قرآن اہل بیت کو لے جدا ہوئے گا، ایک ویلہ آئے گا وہ میدان معاشر جو ہوئے گا، میں حوضے کوثر پہ ہوں گا، اہل بیت تے قرآن میں نو کٹھے حوضے کوثر تے ملن گے۔ اچھا بولو، میرے بزرگوں دوستو، تھی سارے زندہ بات، میرے بزرگوں دوستو عزیزو، میں مختصر وقت اندر اے سمجھون دی کوشش کیتی ہے کہ اللہ دا قرآن اور اہل بیت، اللہ دا قرآن اور اہل، پھر بولو اللہ دا قرآن اور اہل، قرآن نو چھوڑ دیو گے تاں بھی گمراہ ہو جاؤ گے، جی اہل بیت نو چھوڑ دیو گے کہ تاں بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ صراط مستقیم انہوں ملنا ہے، ہدایت یافتہ انہیں ہونا ہے، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال انہیں پڑھنا ہے، جدے ایک ہاتھ چ قرآن ہوئے گا، دوجے ہاتھ چ دامن اہل بیت ہوئے گا۔ جی دعا کرو اللہ پاک سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، تسب چھوڑ کے، زد چھوڑ کے، اپنے مطلب چھوڑ کے، روزی روٹی چھوڑ کے، قرآن و حدیث نو سمجھ کے، اللہ پاک مینو تو آنو ہر مسلمان نو عمل کرنی توفیق عطا فرمائے۔ اسی نہ قرآن نو چھوڑیے نہ اہل بیت نو چھوڑیے، مگر افسوس نال کہنا پہندا ہے کسی دی ہتھوں قرآن نکل گیا ہے، کسی ہتھوں اہل بیت دا دم نکل گیا ہے۔ مذہب حق اہل سنت و جماعت ایک وہ مذہب حق ہے جیڑا قرآن تے بھی ایمان رکھدا ہے، اہل بیت دی بھی سچی غلامی کردا ہے۔ اللہ دا فضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، تسی دیکھ لو اہل سنت و جماعت دا سٹیج ہوئے جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی عزت کی عظمت بیان کی جاندی ہے، کیونکہ قرآن چونہ دی عزت موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت ہونے جدے 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ دیاں شانہ بیان کیتیاں جاندیاں نے، کیونکہ قرآن اندر اللہ پاک نے انہوں دی شانہ بیان کیتیاں نے۔ اہل سنت و جماعت ہونے جڑی ازواج رسول دا ذکر کر دے رہے، کیونکہ قرآن اندر اللہ پاک نے نبی پاک دی ازواج دا ذکر کیتا ہے، اہل بیت دا ذکر کیتا ہے، ولیاں دا ذکر کیتا ہے۔ اہل سنت و جماعت ہونے نہ والدین دے گستاخ نے، نہ صحاب دے گستاخ نے، نہ آل دے گستاخ نے، نہ اہل بیت دے گستاخ نے، نہ ازواج دے گستاخ نے، بلکہ اہل سنت و جماعت اونے قرآن پڑھی ہوندے نے، شانہ بیان کری ہوندے نے۔ اللہ اکبر، بلکہ اہل سنت و جماعت قرآن پڑھ دینے، نبی پاک دی عزت، عظمت، شان تے مقام تے رفت تے درجات تے کمالات تے معجزات تے علم تے اختیارات دا ذکر کر دینے، کدی میلاد دا ذکر کر دینے، کدی معراج دا ذکر کر دینے۔ اہل سنت و جماعت قرآن پڑھی ہوندے نے،
سرکار دیاں بھی شانہ بیان کر دینے، سرکار دے نسبت دیاں بھی بیان کر دینے، سرکار دی آل دیا بھی ذکر کر دینے، سرکار دی اصحاب دا بھی ذکر کر دینے۔ ایک ایک رفتے ایمان اہل سنت و جماعت دا، ایک ایک لفظ تے۔ اس سے واسطے اہل سنت و جماعت کس دا منکر نہیں، کسی دا گستاخ نہیں، قرآن پڑھی ہوندہ ہے، شانہ بیان کری ہوندہ ہے، کیوں قرآن چ اللہ پاک نے سارے اندیا شانہ بیان کی تھی ہے۔ اور اہل بیت دا غلام الحمدللہ اہل سنت و جماعت، اسی گن کے نہیں مننے، اہل بیت دے غلام اہل سنت و جماعت نے۔ اہل بیت کون نے؟ صرف مولا علی اہل بیت نے؟ صرف مولا حسن اہل بیت نے؟ صرف مولا حسین اہل بیت نے؟ اہل سنت و جماعت جننے بھی اہل بیت نے سارے دے غلام نے۔ اگر تسی توجہ کرو تو ایک میں بات کہاں، سبحان اللہ کہو جو توجہ سن رہے ہو۔ مولا مشکل کشا، شیر خدا، حاجت روا، حل عطا، مولود کعبہ، پروردہ گوش نبوت، انفسنا وانفسکم جان مصطفیٰ، سید الاولیاء، امام الاولیاء، اہل بیت نے جیڑا مولا علی نو اہل بیت نہ مننے وہ دے ایمان نہیں، مگر مولا علی حدیث دیتا ہے اہل بیت نے۔ آپ حضرات توجہ نہیں کیتی ہیں، مولا علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق حدیث دے مطابق اہل بیت نے، مولا حسن حدیث دے مطابق اہل بیت نے، مولا حسین اور حدیث دے مطابق اہل بیت نے، ازواج رسول قرآن دے مطابق اہل بیت نے۔ توجہ نہ بات یاد رکھے آجے، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ دیکھو مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، گورا کالا عربی اجمی کسے نے پوچھو، آجڑے اہل بیت دے چوکھا اندر ہی مننے ہاں، میری دعا ہے اللہ منن، میں کدوں آنا میں دینا اللہ ساری دنیا اہل بیت دی غلام بن جائے۔ انہاں نو پوچھو دماد اہل بیت ہوندا نہیں ہوندا، دماد اہل بیت نہیں، یہ دماد ہی اہل بیت نہیں تو دوترے اہل بیت کتھوں ہو گئے؟ تو اڈے میرے دوترے اہل بیت نہیں، وہ انہاں دینے جنہاں دی نسل ہے۔ دماد اہل بیت نہیں ہوندا، دوترے اہل بیت نہیں ہوندا، جائیداد اندر دماد دا حصہ نہیں ہوندا، بیٹی دا ہوندا ہے۔ آپ حضرات نہیں سمجھ رہے ہیں، ہونے تھے فدق شروع کران تے بات لمبی ہو جائے گی، انی غور نہ سن لو۔ دماد اہل بیت نہیں، کسے دا دماد اہل بیت نہیں، جدو دماد ہی نہیں تے دوترے اہل بیت کی نہیں ہو گئے، مگر اے میرے آقا دے اختیارات نے، اے میرے آقا نے اللہ نے طاقت دیتی تے اختیار دیتے نے، جو فرمائے وہ دین ہے۔ فرمایا لوگو تو اڈے دماد اہل بیت نہیں، میرا علی اہل بیت ہے، تو اڈے دوترے اہل بیت نہیں، میرا حسن تے حسین اہل بیت نے، تو اڈی نسل تو اڈے پتران لوئے، میری نسل میری فاطمہ تو زہرا لوئے۔ اچھا بولیا کرو، سمجھنے دی کوشش کرو، یا علی مشکل کشا شیر خدا، سمجھنے دی کوشش کرو۔ جنہیں مولا علی نو اہل بیت نہ مننے ہو حدیث دا انکار کردہ پیا، جنہیں مولا حسن نو اہل بیت نہ مننے ہو وہ حضور دی حدیث دا انکار کردہ پیا، جنہیں مولا حسین نو اہل بیت نہ مننے ہو وہ حدیث دا انکار کردہ پیا، جنہیں ازواج رسول نو اہل بیت نہ مننے ہو وہ اللہ دے قرآن دا انکار کردہ پیا۔
دیکھو میری بات سنو، کل پرسوں جدوں بھی قرآن پاک پڑھو، جیڑا ترجمے والا قرآن تانوں آسانی نہ مل جائے وہ پڑھ لو۔ ایوے بائیاں سپارہ دوسری یا تیسری آیت ہے، انما یرید اللہ، ایک رکوع تساں ترجمے نال پڑھنا ہے، سیاق و سباق کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک پڑھنے کا اصول ہے، سیاق و سباق کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی بات کرنی یہ گمراہی ہے۔ سیاق و سباق کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اے پورا رکوع یا نساء تو شروع ہو جاؤ، اے سارا ذکر ہی نبی دیا بیویاں دا ہو رہا ہے۔ ویسے عقل دے بھی یہ خلاف ہے، یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ میں دے تبلیغ عرض کرنا پیا، جیڑے مولوی صاحب اسٹیج تے جلسے تے اے کہندے نے کہ نبی پاک دیاں بیویاں ازواج رسول اہل بیت نہیں، میرا سوال ہے انہوں پوچھو تیری بیوی اہل بیت ہے کہ نہیں؟ اس مولوی نے پوچھو تیری بیوی گھر والی ہے کہ نہیں؟ اپنی بیوی نو نہیں کہے گا گھر والی نہیں، وہ کہے گا گھر بھی ہو دا تے میں بھی ہو دا۔ کوئی مولوی صاحب کہے نا میری بیوی گھر والی نہیں، انہوں سمجھ آ جائے بیوی اہل بیت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، اپنی بیوی نو کہے نا کہ میری بیوی گھر والی نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جی تیری بیوی گھر والی ہے جیڑی تو اپنی پسند دی کیتی ہے، یا نانکے یا دادکیاں دی پسند نہ کیتی، یا کسے دفتر دے اعتماد تے کیتی، یا کسے دوست احباب دی تسلی تے کیتی، یا اپنی اعتماد تے کیتی، یا کہ میں انا اے تے گھر والی ہے، کہ میرے آقا نے فرمایا لوگو جتھے میں تیاں دے نکاح کیتے یا اپنے کیتے، میں اپنی مرضی نہیں کیتی، میں اتھے نکاح کیتے جتھے میں نے اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اچھا بولو، اچھا بولو، اللہ پاک سیدھا چھڑ کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پہ عمل کرو، قرآن نو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ جنہوں تے میں پسند کریے تو کھا بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، بہو پسند کریے، دماد پسند کریے، بیوی پسند کریے۔ اللہ تعالیٰ اور میری والدہ بزرگ پاکے ہو تو ساریاں مائیاں تے بابے دعا کر دیں سن، نہ برا کر جمے تے نہ باہروں برا آئے۔ دعا کرو اللہ تیاں پہنا دے نصیب چنگے کرے۔ او جنوں میں تے تو پسند کریے، غلطی تے دھوکھا ہو سکتا ہے۔ ایمانداری نہ سوچے جنہاں نو اللہ نے اپنے محبوب واسطے پسند کر لیا ہے، او تے محبوب تے مکھی بھی نہیں بین دیندہ۔ پوچھو اینا لوگاں کو لو کہ آئے چھوٹی جئی گندی مکھی حضور دے جسم تے بیٹھی ہے، اچھی بول چھڑیا کرو کہ آئے گندی مکھی حضور دے جسم تے بیٹھی ہے، اور جسم تے کدرے رہ گیا، حضور دے لباس تے بھی نہیں بیٹھی۔ اور جیڑا اس مکھی نو کنے ڈکیا سی اے تھے نہ بویں کہ جیڑا ایڈی کو مکھی نہیں بین دیندہ، میرے محبوب دا سایہ نہیں۔ ایک وجہ ہے کہ سایہ زمین تے پوے کہ رب دی غیرت گوارا نہیں کر دی، میرے محبوب دے سائے تے کوئی پیر آ جائے، میرے محبوب دا سایہ کسے گندی جگہ تے پہ جائے، ترا سوچو تے صحیح جدے بطن جو
رسول ہے او کنی کو پاک ہوئے گی جدی گود چ رسول ہے او کنی کو پاک ہوئے گی جدے سینے تے رسول ہے او کنہ کو پاک ہوئے گا جدے موڈے تے رسول ہے او کنہ کو بہت چڑیا کرو یار اچھا بولو ہے کوئی مولوی لکھ کے دین والا میں نوں کہ حضور دے جسم دے مکھی بیٹھی ہے وہ تو 95 لگنی ہے وہ تھے ایڈی کو چھوٹی جی مکھی نہیں بین دیندہ ہے اہل بیت ہر پلیتی تو پاک نے پہلا من حضور ہر پلیتی تو پاک نے اہل بیت نو تے شانہ ملیاں مدینے والے دا صدقہ بلکہ جنوں بھی کوئی شان ملی ہے نا سن لو میرے لفظ اللہ نے ساریاں عزتاں تے عظمتاں تے شانہ تے مقام تے درجے تے فضیلتاں تے رتبے تے مقام میرے حال دیکھو اللہ نے اپنے محبوب دے ملک کر چھڑے نے ملک کر چھڑے نے اللہ تعالیٰ قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اپنی بیوی نو کہو میری بیوی گھر والی نہیں کہ سمجھ آ جائے بیوی اہل بیت ہوندی ہے کہیں ہوندی اللہ کل بے اولادہ نو اولاد عطا فرمائے کیڑا بیوقوف ہے جڑا کہے گا بچے تے میرے کوئی لگ دے نے بیوی گھر والی نہیں باہر زمین تو جی میں کیلے تے امرود ٹنگے ہوندے نے انجلا کے آندے جے اتنے عجیب جی گل ہے وہ جڑی میں گل آنا انہوں نے کوئی بحری جہاز ہے کوئی واہی جہاز ہے سمجھ کے میں پتہ لگے اور سنیے میں عرض کیتا ہے نا یہ بائیاں سپارہ ہے ایک رکوع ترجمے نال پڑھے آجے تو انہوں آپ پر پتہ لگے گا کہ شاہ اور ایک غلط مسئلہ کر دینے پہ کہ سیکھ کر دینے پہ خود پڑھو ہون اگو سنو میں ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دا ذکر کر لگا قرآن چوں کی دا ذکر کر لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سن لفظ سنی قرآن دے اللہ فرماتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید کوئی اتھے دو ترے دماغ ترجمہ تے کرے اہل البیت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی بولو ابراہیم علیہ السلام دی بولے اکرو ابراہیم علیہ السلام دی کوئی دو ترے دماغ ترجمہ کر کے بکھائے جدو موسیٰ علیہ السلام فیرون دے گھر نے فرمایا قالو جدو موسیٰ علیہ السلام فیرون دے گھر نے فقالت حل دلکم علی اہل البیت تو کرے دو ترے دماغ ترجمہ نہیں کر سکے گا بلکہ حیات القلوب دی عبارت میرے ذہن چاہ گئی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میں گھر بیٹھی ہوئی ہیں میں نے پتہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر وقت تشریف لے ہوندے نے پائے میں آپ بھی تظیم واسطے استقبال واسطے دروازے تے گئی آپ فرما دیا نے ام المومنین میں بھی پہنچ گئی حضور نے دروازہ کھولیا ایک قدم مبارک اگے قد ویڑے چ رکھیا سامنے مومنہ دی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت اہل سنت اہل بیت دا غلام ہے اسی سارے اہل بیت کو مننے ہیں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا میری ماں دا میرے گھر میں کوئی تعلق نہیں کوئی بندہ توڑے نو کہہ سکتا میرے باپ دا میرے گھر میں کوئی تعلق نہیں کوئی نہیں بندہ کہہ سکتا میری بیوی گھر والی نہیں یہ پھر من جو سارے والدین مصطفیٰ اہل بیت
تسی آکھو اہل بیت والدین مصطفیٰ اچھا بولو والدین مصطفیٰ بدرجہ اولا ازواج رسول بدرجہ اولا ازواج رسول بدرجہ اولا ازواج رسول مولا علی مولا علی مولا حسن مولا حسین مولا حسین نبی پاک دیاں چارے تھیاں سرکار دیاں چارے تھیاں سرکار دے صاحبزادے نبی دیاں چارے تھیاں سرکار دے صاحبزادے بولو بولو سرکار دے صاحبزادے حضرت عباس حضرت امیر حمزہ اے لمبی فرشتے اور سلمان فارسی بھی اہل بیت اہل سنت ساریاں دا غلام ساڈے کولے رسی ہو اسی فرقہ نہیں اسی جماعت ہاں بولو آ چکے اسی ایک ہاتھ چ قرآن ہے ایک ہاتھ چ اہل بیت دا دامن ہے بے عذاب اتاب حساب کتاب بے عذاب اتاب حساب کتاب تعبد اہل سنت پہ دو بری آنکھو تعبد اہل سنت سلام تعبد اہل سنت بلکہ میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا شامس رضا بریلوی تے کھبے پورے کر چھڑے نے آپ فرماتے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کسے دا منکر نہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے نجم ہے اصحابی کر نجوم ادھر فرمایا میری اہل بیت دی مثالیں جے جی میں کشتی نوح علیہ السلام نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نو ہے اہل بیت دی غلامی دی بیڑی چ بیٹھے ہوئے ہاں تاری الوے کے چپو لاندے لاندے پار لگ گئے اچھا بولو اچھا بولو یار انشاءاللہ اسی ایک ہاتھ قرآن ہے دوجے ہاتھ اہل بیت دا میں تیرج کی کرتا رہنا اہل سنت کسے دا گستاخ ہے اہل سنت کسے دا منکر ہے جیڑا گستاخ ہے وہ اہل سنت نہیں جیڑا اہل سنت ہے وہ گستاخ نہیں جی کوئی قرآن والو منہ پھیر دا ہے کوئی اہل بیت والو منہ پھیر دا ہے کوئی صحابہ دا گستاخ ہے کوئی اہل بیت دا گستاخ ہے اہل سنت ہوئے جیڑا صحابہ دا بھی غلام ہے اہل بیت دا بھی غلام ہے گلی گلی نگر نگر ہوکا دینا پیا میرے
سونے دا کاروبار بڑا سونا تین وری آکھو میرے مدنی سونے دا میرے مدنی سونے دا کاروبار بڑا سونا 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 میرے مدنی آقا دا ہر یار بڑا سونا جس دی نسبت حضور دے نالے جدہ تعلق حضور دے نالے جدہ غلامی دے پٹا پایا ہے جدہ تعلق حضور دے نالے اہل سنت و جماعت تے صدیاں بیت گئیاں اجے بھی انہاں پنڈاں دا نا احترام نہ لیندے نے جتھے نبی دے غلام دا ڈیرا لگ جاندا ہے الحمدللہ سارے آکھو اے نا مکن والی باز ہے اے نا مکن والی باز ہے واقعات کربلا مختصری آیت کی بیان کی تین وہ زیادہ وضاحت نہیں کر سکیا اور میں سمجھدا سا اس پر فتن دور میرے ذہن دے مطابق وہ چیزاں ضروری سن جڑیاں تانوں میں 4-5 میں سنائیاں کیونکہ فتنیاں دا دور سی اس واسطے میں واقعات بہت کم بیان کیتے ہیں شہادتاں بہت کم بیان کیتیاں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے کہ ایک دور آئے گا کہ فتنے تواڈے الینج ڈگن گے جو بارش قطرے پہن جائیں تو میرے ذہن دے مطابق اور کئیاں دوستیں مشورہ بھی دیتا علماء نے انہوں کیا جو تو کرنا پیا ٹھیک کرنا پیا واقعات بیان ہندے رہن گے کردے رواں گے انشاءاللہ تو اے چیزاں جڑیاں محرم شریف دے خطبیاں یا جلسیاں میں بیان کیتیاں اے دی وضاحت تے نہیں کردا مگر ایک بات تواڈی دعا لینے واسطے تواڈی خوشی واسطے میں عرض کرنا چیک کرو پوچھو فدا حسین جڑیاں تقریراں کیتیاں نے نا کئی لوگ تے من گئے نے جڑے مننے نہیں آپ پہ سر جوڑ کے بیٹھے نے یا فدا حسین شاہ دیاں گلان دا کنے جواب دینا ہے اور میں ثابت کر سکنا تو انہوں پتہ ہے میں نے کوئی دس دیا نا میں تے وہ ٹیلی فون نہیں رکھے میرے کو تے نمبر آڑا ہے 20 لاکھ تو ایک مسئلہ ٹپ گیا میرا لوکاں سنے ہیں پوری دنیا کے میں فون آئے نے خدا دی قسم اجے تک کسے مقابلے تے کلپ نہیں چاڑیا او دا یہ فائدہ ہو رہا ہے واقعات تے میں بیان کردہ رہینا شہادتان دا ذکر بھی کردہ رہینا مگر ایک پر فتن دور میں نے ساتھیاں کیا علماء نے کیا کہ اللہ تعالیٰ تینوں ایک کرم فرمایا تے چیزاں بیان کر بلکہ 2-4 بزرگاں بھی کیا تو آج میں شہادت امام علی مقام دے متعلق اتھوں شروع کرنا چاہنا کہ جدو میرے آقا شہید ہو گئے بولو میرے آقا حسین شہید ہو گئے کربلا دے میدان اندر 72 تن دیا لاشا پئیاں بے کفن بے گور میدان کربلاچ آخری شہید سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلاچ موجود سن اے یاد رکھنا تیرے تو میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلاچ موجود سن 2 روایتاں میرے ذہن چنے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں سرکار نے
مٹی دیتی سی بھی اے مٹی فرشتے لے آکے دیتی ہے، ایک کربلا دی مٹی ہے، یہ ادو خون بن جائے گی، سرخ ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے میں وہ مٹی ویکھی، نگاہ نبوت دیکھ رہی سی، النبی المخبر النبی المخبر، ادو بظاہر دنیا تے ایدے تو علاوہ کسے نہیں ہونا، اس واسطے مٹی دیتی کہ دجے میں لفظ کہاں گا جس مٹی نے مصطفیٰ دا ہاتھ لگ جائے وہ مٹی بھی باخبر ہو جانی ہے۔ آپ حضرات سمجھے میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ مٹی بھی باخبر ہو جانی ہے۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دیں اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کی تھی، آپ نے جسم مبارک تے مٹی پئی ہوئی ہے، توڑ پئی ہے، اور آپ دی اکھاں چوں آنسو نے، آپ رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، ہاتھ جی برتن یا شیشی ہے جیدے خون ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو رہے ہو؟ اے خون کی دے، اے مٹی کی تو پئی ہے؟ فرمایا ہے مٹی بھی کربلا دیئے تے خون بھی شہید کربلا دا ہے۔ میرے بچے بے کفن بے گور پہ ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا جدو مدینہ پاک شہادت حسین دی خبر آئی سی، اے اوہی ویڑا سی جدو سانو سرکار دی زیارت ہوئی سی۔ پھر کتاباں چاہتا ہے جدو میرے امام علی مقام شہید ہو گئے نے 7 دن یا 5 دن تاریکی چھا گئی، تاریکی چھا گئی، جسے سورج نہیں دیکھیا، ستارے نظر ہوندے نے پہ، تاریکی چھا گئی۔ اے جڑا ہون بھی دن غروب ہوندے تے تھلے سرخی نہیں ہوندی۔ میں کتاباں پڑھیا شہادت حسین پاک تو پہلا سرخی کوئی نہیں سی۔ میرے کہنے دا مقصد ہے کہ شہادت امام علی مقام اور شہادت شہداء کربلا یہ وہ شہادت ہے جنہیں گواہ حضور نے اور فرمان والے بھی حضور نے، اور یہ وہ شہادت ہے جنہی وجہ تو حضور روئے، حضور نو تکلیف ہوئی، تاریکی چھا گئی، بلکہ کتابیں پڑھو جن روئے، پرندے روئے، اور رون دیاں آواز آ رہی ہیں اور خون برسیا، خون برسیا۔ کتابہ پڑھو، جیڑا پتھر چکتے نے تھلے خون ہے، جیڑا برتن چکتے نے تھلے خون ہے، اور خون ہے جدہ کوئی قطرہ کسے کپڑے تے پہ گیا، کپڑا پھٹ گیا، رنگ مٹھا نہیں ہویا، رنگ مٹھا نہیں ہویا، تاریکی چھا گئی۔ جن روئے، بلکہ مدینہ پاک اندر کہ یہودی ہے، یہ ایک بچی نو کوڑ دی بیماری ہے، او دے جسم تے زخم نے جیویں جیویں پانی سمدہ پھیل دیا نال نال زخم بڑی جاندے نے، انہیں ایک چھوٹا جا باغیچہ بنایا ہے، او دے چرک کے اپنی بچی دا علاج کر دے پیا۔ وہ اندر میں گھروں کچھ سامان لے کے جدو اپنے باغیچے والا آیا تے ویکھیا میں باغیچے تو باہر میری بچی بالکل صحیح سلامت کھلوتی ہوئی ہے۔ پہلا میرے دل چ خیال آیا ہے میری بچی نہیں ہو سکتی کسے اور دی ہے، مگر میں قریب گیا تو ویکھیا میری بچی سی۔ زخم ٹھیک ہوئے نا کہ وہ دا نشان رہندا ہے، وہ کہندا ہے میری بچی دے جسم دے نشان بھی کوئی نہیں سی، انجی میں نے کدی بیماری نہیں ہوئی، میری خوشی دی انتہا ہو گئی۔ میری بچی میں اٹھا لئی، میں کہا بیٹی کیڑا حکیم آیا، کیڑا ڈاکٹر آیا، کیڑا طبیب آیا، کیڑا سیانا آیا؟ انہیں کہا ابا کوئی حکیم طبیب نہیں آیا، کوئی سیانا کوئی سپیشلسٹ نہیں آیا، ایک پرندہ ساڑھے باغیچے ججے بیٹھا ہویا ہے، جڑا آ کے بیٹھا ہے کہ انہیں بولنا شروع کیتا ہے۔ بول دا کی سی انج کرلاندا سی پیا تے روندا سی پیا، جویں ایک بندہ کوکا مار کے تے ہوکے لے کے روندا پیا، اچھی اچھی روندا پیا۔ میں کو برداشت نہیں ہویا، میں ہولی ہولی رڑ دی او دے تھلے آئیاں۔ میں جدو تھلے بیک کو دے لینج ویکھے آئے
انہیں اپنے ہلکے جے پر جڑے نے وہ ہلائے نے کچھ قطرے خون دے ڈگے نے میرے اتے میں جی مل دی گئی ہاں جسم ٹھیک ہوندا گیا ہے وہ اپنی بچی نوں لے کے اس درخت دے تھلے چلا گیا تے رو کے آندا ہے او پرندیا کتھوں آیا ہے ایک دا پاخونے جدے چینیاں شفاواں تے برکتاں نے تو بول مینوں دس ایک کتھوں لے کے آیا ہے تے پرندہ بولیا پریشان نہیں ہونا جدو او دی مرضی ہوئے پتھر بھی بول پیندے نے او تو لکڑا بھی بول پیندیاں نے وہ آندہ ہے حسین دا خونے شہداء کربلا دا خونے اے مسلمانہ دے نبی دے نواسے دا خونے یہودی آندہ ہے وہ جڑا آخری نبی او دا نواسہ او دی بیٹی دا بیٹا ہاں اے ہوئی ہے وہ کر گیا اور اپنی دو میں بیویاں تے بچیاں بچے کٹھے کر کے اس پرندے دے سامنے کھلو گیا آندہ ہے وہ پرندیا اے میں بھلا رہا ماں تینوں گواہ بنا کے میں کلمہ پڑھن لگا ماں جدے دوترے اور جدے نواسے حسین دیئے شانے اس نانے دا کی مقام ہوئے گا پرندیا گواہ ہو جا اسی پورا ٹبر حسین دے نانے دا کلمہ پڑھنے پہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو شہادت حضور روئے جن روئے پرندے روئے کربلا دا ذرہ ذرہ رویا میں تے کہنا ہوں نا رب دا عرش کم گیا حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں ایک عام یتیم ہاں دیوے تیرشے جندہ ہے جتھے خون رسول نسل رسول اولاد رسول بے کفن بے گور پائے ہوں بلکہ سیرت یا کتاباں ایک نام ہوندہ ہے ام معبد ایک بی بی ہے جدہ آبادی تو بعد ڈیرہ سے تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لجا رہے سن نال یارے گارے مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ پروانے شمع رسالت افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفۃ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی نال سن کہ راج ڈیرہ آیا کہ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق پتہ کر کے آپ اتھے دودھ ہے وہ بی بی ام معبد لے ڈیرے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گئے آپ نے فرمایا بی بی اسی مسافر ہاں تیرے کو دودھ ہے وہ دیئے نہیں دودھ تقسیم ہو گیا ہے دے دیتا ہے بکریاں مال لے کے چگوان واسطے لے گئے نے تے سرکار دی نگاہ پئی تے ایک بکری بجی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی نگاہ پئی ایک بکری بجی کہ آپ نے فرمایا بی بی وہ بکری جو ہے وہ اندھی ہے نقاری ہے پھنڈر ہے بیمار ہے نہ سوئی ہے نہ سون والی ہے تے چل بھی صحیح نہیں سکتی اے نال جا کے چگ بھی نہیں سکتی صدیق اکبر دی نلین دی دھول تو قربان عقیدہ ویک فرماندے نے بی بی اجازت دے دے اسی یہ دے کو لے لینے ہیں کیسا عقیدہ سی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ حیران ہو گئی انہیں آکھیا مینوں کی اعتراض ہے وہ بلکہ پریشان ہو گئی میں ویکھے کی کردا ہے مگر ام معبد کہندی وہ بکری وال نہیں آیا واپس چلا گیا پھر کلا نہیں آیا آپ پیچھے تزیمن ہاتھ بن کے ہوندہ پہ اگے کیڈا سونے یہ ہو جیا سونا میں دنیا تے ویکھی ہی کوئی نہیں مکھ چند بدر شاہ شانی اکری مزاج مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی ظلف تے اکھ مستانی تاجدار گولڈا رحمت اللہ نے موتی پرو چھڑے اور میرا دل کر دیا کہ تے اللہ حضرت دا شیر پڑھا
اب غور کرنا جے تو پھر ہے ایک مصرے تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کر دینے ایک مصرے ایک واقعہ بیان کر دینے ایک مصرے صدیقی اکبر تو لاکے ممتاز قادری تک تے قیامت تک دا ذکر کر دینے اے سالہ حضرت بریلوی دا ایک مصرے ایک واقعہ ایک مصرے سینہ صدیقی اکبر تو لاکے قیامت تک آخری عاشق ہے اب فرماندے نے حسن یوسف پہ کٹی واہ واہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگور زنا واقعہ بیان کر گئے ان قیامت تک دی گل کر لگے پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب امی محمد آندھی اگے ہوتے میں بھی حیران وہ جڑی بکری اٹھی کدی نہیں سی لمبی پہ اٹھ کے کھلو گئی میں وینیاں درخت چکھن لگ پائے اور سونے نے آکے میری بکری دی کنڈ تے ہاتھ پیریا انہوں سیت بھی ہو گئی تے دودھ بھی آوانے جا گیا فرمایا بھی برتن ایک برتن بھریا دوجا بھریا جننے کر دے برتن دودھ نال بھری گئے آپ بھی پیتا چلے گئے مالک آیا کر دیا ہے اے بکری کونے ایک تھولیا انہی اللہ نسل دی بکری انہیں دودھ دین والی ہر پاسے انہیں آکیا بکری تی ہوئی ہے پر ہون تھوڑی ہی دیر سی آیا ایک سونیا زلفاں والا دو گڑیاں او ٹھہرے یہ تھے تے کر گئی نور اچھا بولو تو ہی سارے دن آباد عشق و محبت عشق و محبت فیضان رضا نعرہ رسالت مہربانی توجہ فرماؤ بہت شکریہ بہت شکریہ توجہ ہے ایدی پہن دا نائے انوار اے پورا ٹبر پھر مدینے پاک مگر گیا انہا ساریاں کلمہ پڑے آتے حضور دے غلام بن گئے انہا ایکری دعوت کی تھی کہ سرکار ساڑھے ال کھانا تناول فرماؤ سرکار تشریف لے آئے کھانا کھادا کھانا کھا کے سرکار نے ہاتھ مبارک دھوتے تے منہ چو پانی رکھ کے کرولی کیتی کرولی مبارک کیتی تے پانی زمین تے سٹیا توجہ ہے میرے آلے وہ سویرے ویکھیا تو نکا جیا پودا نکل آیا چھوٹا جیا انہیں لوکاں دی عقیدت ویکھو نا انہوں محفوظ کر لیا کیوں یہ جگہ ہوئے جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منہ مبارک چو پانی ڈگ گئے وہ چھوٹا جیا ایک پورا جیا نا درخت بن گیا کتاباں چاہتا ہے وہ اینی او دے چھ برکت سی کوئی بھی بیماری والا اوندہ سی او دا ایک پتھر کھا لیندہ سی اللہ نو شفا عطا فرما دیندہ سی شفا عطا فرما دیندہ سی بڑی دوروں لا کے لوگ پتھر کھاندے سن بیماراں واسطے لے جاندے سن اللہ نو شفا عطا فرما دیندہ سی اوہ دے سے ایکری ستے اٹھے تے ویکھے او دے پتھر سارے ڈگ پے پتھر جھڑ گئے اسی بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کی بڑے ہیں پتہ لگا حضور دا وصال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال ہو گیا فرماندے نے جدو شہدائے کربلا شہید ہوئے نا
وہ درخت سک کے ڈگ پیا. میرے کہنے دا مقصد ہے وے شہداء کربلا سیدنا امام حسین دی اور شہداء دی شہادت ہوئے. جن روئے, پرندے روئے, حیوان روئے اور درختہ نے محسوس کیتا, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے. یہ شہادت ہے. بلکہ کتاباں چاہتا ہے ایک سفید رنگ دا کبوتر وہ چکر لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر انوار دے تے جویں کبوتر اپنی بولی بول دا انج نہیں سی بول دا, انج پتہ لگ دا سی جویں روندہ پیا. مدینہ پاک دے لوگ جڑے نے وہ پریشان ہوئے بھی یہ کی ہے. جدو پتہ لگا کہ کربلا کے اندر حضور دی اولاد بے کفن بے گور پئی ہوئی ہے, سارے مدینہ پاک والے سمجھ گئے ایک پرندے بھی آ کے حضور دی بارگاہ تزیت کر دے. بلکہ واب خزائی ایک شاعر سے وہ جدو فوت ہویا نا ادو دی زبان بند ہو گئی. مگر جدو سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے نا انہیں کچھ شعر لکھے. امام علی مقام دی بارگاہ نظرانہ پیش کیتا جویں منقبتہ میں پڑھنا لوگ لکھ دینے. اُدا بیٹا کہندا ہے میں اپنی باپ دی زیارت کی تھی کہ ویکھیا جنت چہلے پیا تے بولے میں کہا باپ تو اڈے تے کرم کیویں ہویا ہے. انہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے سن تو وہ آ کے میرے کو بہ گئے تے فرماؤں لگے وہ جڑے میرے حسین دی منقبت لکھی ہے وہ مینوں بھی سنا. میں وہ شعر پڑھدا رہا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روندے رہنے تو انہاں دے صدقے میرے تے کرم ہو گئے. اگے چلو میرے امام علی مقام جدو شہید ہو گئے بڑی توجہ طلب بات ہے. بلکہ تھے کہ میں عرض کرنا گا جڑی بات یاد رکھنا لی اور غور کرنا لی. واقع کربلا تاریخ مصنف کے ذہن کی انعدار ہوتی ہے. جو مصنف کا ذہن ہے وہ تاریخ ہے. تاریخ کوئی دلیل نہیں, تاریخ کوئی حجت نہیں. ہن ویکھنے تاریخ لکھن والا کون ہے. مثلا جیڑا عمران خان نال پیار کرتا ہے وہ جدو مورخ تاریخ لکھے گا نا وہ عمران خان دی تعریف کرے گا, نواز شریف کی توہین کرے گا, انہوں سچیاں ثابت کرے گا, انہوں جھوٹیاں منائے گا. جڑا نواز شریف نو منن والا ہے وہ اگر مورخ تعریف لکھے گا وہ نواز شریف دی تعریف کرے گا, انہوں حق تے کہے گا, وہ عمران خان تے تنقید کرے گا. ایویں تاریخ پڑھو, ضیاء الحق دی حمایت بھی کر دیئے, مخالفت بھی کر دیئے, مشرف دی مخالفت بھی کر دیئے, حمایت بھی کر دیئے, اٹھو دی مخالفت بھی کر دیئے, حمایت بھی کر دیئے. اسی طرح دور نکل جاؤ یزیدی دی اجے تک ہیں, وہ دی مانوی اولاد اج تک ہے. اے مورخ نے لکھن والی جتھے توہین ویکھو یا کوئی سید زادی میں متعلق غلط لفظ نکلو تو سمجھو اے کسی انہاں چو لکھیا ہویا ہے. محبی اہل بیت نے نہیں لکھیا, جنہاں محبی اہل بیت نے جڑی انہاں تاریخ لکھی ہو دے وچوں کچھ گلاں تانوں میں سنا دینا وا, او توجہ نہ سن لو. میرے امام علی مقام جدوں شہید ہوئے سب تو پہلی گل یاد رکھو جنیاں بھی شہادتاں ہوئیاں نے کوئی بی بی خیمیاں تو باہر نہیں آئی. اے جڑے لوگ بکواس کر دیں, جھوٹ بول دیں, کسے سید زادی دا نہ لے کے میری تے غیرت نہیں گوارا کر دی, میں نہ لے کے گل کرا میں سید ہاں کہ فلاں نے منت کی تھی, فلاں نے ہاتھ جوڑے, فلاں نے یا کیتا, اے بالکل بکواس ہے.
ادھا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں. میں ممبر تے بیٹھ کے اللہ دی قسم چکنا وہاں 70 لے گئے، پرا شہید ہو گئے، پتر شہید ہو گئے، کنبہ شہید ہو گیا. بیبیاں خیمے چ تڑپیاں نے، خیمے تو باہر نہیں آئیاں، خیمے تو باہر نہیں آئیاں. پھر بولو خیمے تو باہر نہیں آئیاں. کسے سید زادی نے کسے بے ایمان اگے ہاتھ نہیں جوڑے، کسے سید زادی نے کسے دی محنت نہیں کیتی، ترلا نہیں کیتا، بلکہ سن لو کسے سید زادی دا وال بھی ننگا نہیں ہویا. وہ سنو کوئی جذباتی گل نہیں. میرے امام علی مقام جدو شہید ہو گئے نے فتح دا جشن منایا، وہ نچے نے، انہاں کوڑے لاشوں تے دڑائے نے، کوڑے لاشوں تے نچائے نے، تے نال تلوارہ انجی کر دینے پہ اسی فتح ہوگی، سنو فتح ہو گئی، فتح ہو گئی، خوشی منائیے. آواز آئے کتھے آئے کہ چلو خیمے وال پھڑ لو لٹ لو. بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہے ویدین العابدین جی پپو، فرمایا باہر نکل کے کہہ دے رہے ساڑھا اخیر نہ ویکھنے نہ انجام جو ہونا ہے تو انہوں سوچ بھی نہیں سکتے، برباد ہو جائے گا جڑا خیمے والا آئے گا. اللہ دی عزت دی قسم کتابات موجود ہے، کسے دی جرت ہی نہیں پئی خیمے والا ہونے، کسے دی جرت ہی نہیں پئی کو خیمے والا اندھا. ایسا روب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، کوئی نہیں آیا. فرمایا اپنا انجام پھر دیکھو گے، دنیا ویکھے گی کہ تھوڑا انجام کی ہوتا ہے. وہ دی وجہ پتہ کی ہے؟ یہ مجبور ہو کے نہیں سن بیٹھے، رب دی رضا من کے بیٹھے ہوئے. میں پھر کہنا لکھاں روپیے دے کے محبے والے بیت بنے ہوں، لکھاں روپیے دے کے سن دے ہو حسین غریب ہے. میرے بھائیوں غور کرو، لکھاں روپیے دے کے سن دے ہو حسین مجبور ہے. حسین بادشاہ سی، بادشاہ ہے، قیامت تک بادشاہ رہے گا. حسین فقیر نہیں، مجبور نہیں، غریب نہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. جلا دو ان کتابوں کو جن میں توہینے والے بیت ہے. اسنیوں کتابہ مندے کسے بندے دی جورت نہیں پئی. بلکہ میں تاریخ کربلا جو ایک بات کر دینا تو انہیں احساس ہو جائے گا میں کی بیان کرنا پیا. میرے امام علی مقام دی شہادت تو بعد انہیں اپنی روٹی ٹکر دا انتظام کر لگے تھے کہ اونٹ پڑیا. اونٹ کیڑا؟ سادات دا. ایک اونٹ پڑیا جتے سیدہ دیاں سوار ہوئیاں جی میں کٹا بچہ ذبح کر دے، او دا گوشت بنا کے پکان دے، انہیں اونٹ ذبح کیتا، او دا گوشت بنایا پکایا، روٹیاں پک گئیاں، کھان لگے تھے انہیں لیاؤ سالن. کتابوں پڑھ کے دیکھ لو، نہ وچ ہڈی ہے نہ بوٹی ہے، کڑوا خون بن گیا، کڑوا خون بن گیا. میں عرض کراں گا تسی توجہ نہ سنو گے، رب دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ جس اونٹ تے سید سوار ہون اے دے گوشت دی بوٹی اینا پلیتا منہ آنچ پوے. اگلیاں گلہ میں تو اڈیاں کیویں من لواں. سیدہ میں وہ لفظ تے زبان تے نہیں لیا سکتا، میری تے غیرت ہی گوارا نہیں کر دی. پتہ نہیں ہے منن والے کہ ہو جانے جڑے سن لیں دیں. میں نے تے ایک کلپ دکھایا نے مولوی صاحب کدی انج کر دیں. کیوں کر دینے؟ میری غیرت نہیں گوارا کر دی، نہ میں دسنا ہے. کدی وہ انج کر دیں، کدی وہ مولوی صاحب اپنے وال انج کر دیں. تسی مر کیوں نہیں جاندے جدو سید زادیاں دا انج ذکر سن دے ہو؟ میں نے تو یہ بھی پتہ لگا سکرین تے کچھ بیبیاں وخاندے نے پہ جنہوں بیڑیاں بچیاں. شرم ہونی چاہیے دیئے.
سوچو تے سو کنہ دا ذکر کر دیو پہ وہ کسے دی بیٹی دا تہاڈی بیٹی دا عام بیٹی دا بھی ذکر کرنا ایڈا سوکھا نہیں لوگ کہندے چپ کر یار تیاں دی گل انج نہیں کری دی تینوں نہیں پتہ ہے کدیاں تیاں نے جس کا آنچل نہ دیکھا جدے موڈے نال کرامن کاتبین کوئی نہیں ہو دیاں تیاں نے جدے سر دا وال چاند سورج نہیں ویکھیا ہو دیاں تیاں نے جدی روح رب نے آپ قبض کر دی ہو دیاں تیاں نے اے قیامت والے دن بھی آواز آئے گی نظراں جھکا لو نبی دی لاڈلی بیٹی تشریف لے آ رہی ہے اے او دیاں تیاں نے اے او دیاں تیاں نے جتے ملک الموت کہندے میں ربی ہاں خدا واسطے تانو شہدائے کربلا دا واسطہ جے اے جیاں روایتاں بیان کرنیاں تے سننیاں چھوڑ دیو یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اے بیت بیان کر دیو اے تے پتر قبر چ پتہ لگے گا جو مولا علی نے منہ پھیریا ورٹ توا ہو جو میرے تسی کی لگ دے ہو زہرا پاک دیا تیاں دا ذکر کرن دا تینوں پتہ ہی نہیں تینوں کدی احساس ہی نہیں ہویا میں کنہ دا ذکر کرنا پیا کچھ قبر یاد رکھو کچھ حشر یاد رکھو کی بیان کر دیو پہ جیڑا ایک لکمہ گوشت دا نہیں کھان دیندہ اگلی گل میں کیویں ملنا حضرت سہرہ والخ کر کے ویکھے تے پورا وجود ڈیڈ ہو جائے ہاتھ کرے تے پورا ہاتھ وجود ڈیڈ ہو جائے جیڑا حبیب خلیل اللہ علیہ السلام دی عزت دا دفاع کر سکتا ہے وہ حبیب اللہ دی اولاد بیٹھی ہوئی ہے اگلا ہونا کتابانو جدے توہنے اہل بیت ہے میرے امام علی مقام دا پیارا بیٹا یقین کرو بخار ہو جائے نماز سستی ہو جاندی سفر وچ کئی رہا ستیاں سستی ہو جاندی ہے صدقے جاواں نبی دی اہل بیت دیاں قدمہ دی توڑ تو جنہیں ایس موقع تے نماز ضائع نہیں ہون دیتی دین است حسین دین پنا ایس موقع تے میرے امام زین العابدین نے ریٹ دے ٹلے تے کھلو کے اذان دیتی پتہ لگا قرآن والے کون نے رحمان والے کون نے حق والے کون امام زین العابدین فرماتے ہیں جدو رات پہ گئی ابن زیاد دے سپاہیاں نے آکے خیمے دے نیڑے گھیرا پا لیا میں کیا ہن کی لینا آئے ہو انہیں آکے سنو آڈر ہے اسی پیرہ دئیے ہاتھ اسی چلے نہ جاؤ امام زین العابدین علیہ السلام فرماؤں لگے تو اپنی ایمان تے ضائع کر بیٹھے ہو تو اڈی عقل بھی کم نہیں کر دی ساریاں توڑے قبضے اندر چھوٹیاں بچیاں بھی ہون رفقات دی مستورات بھی ہون میری ماما بھی ہون اور میری پپو بھی ہوئے میری چھوٹی جی پہن بھی ہوئے توڑا دماغ خرابے رات دی طریقی اندر کدھر جاواں گے کیویں جا سکنے ہیں 12 لوگ کھلو رہے تھوڑی دیر تو بعد کرمو کرمی واپس چلے گئے میرے امام زین العابدین کلے میدان چ کھڑے نہیں ترا غور تے کرو پرا ہوئے سامنے پراواں دیاں لاشاں ہون پتیجہ ہوئے سامنے چاچیاں دیاں لاشاں ہون پھپھی دے پتران دیاں لاشاں ہون رفقات دیاں لاشاں ہون وہ جوان پرادی لاش ہوئے بلکہ ٹکرے ہوئے ہون علی اکبر دے ٹکرے ہوئے ہون وہ پراواں کلوں تے منجیاں نہیں چکیاں جان دیاں پراواں دیاں جنی ہمت ہوندے لتاں کم نہیں کر دیاں پر امام زین العابدین فرماندے نے میں میدان کربلا پھرنا وہاں کدی مدینے المو کر کے آنا نانا جی میری مدد فرما دے وہ میرے تے کرم فرمائی رکھے آجے میرے تے مہربانی فرمائی رکھے آجے توڑے موڈیاں تے کھیڑن والا او بے کفن بے گور پیا ہویا ہے توڑی اولاد بے کفن بے گور پئی ہوئی ہے انہاں تے ریت جمی ہوئی ہے خون جمعیاں ہویا ہے امام زین العابدین مسلمانوں کتابہ چاہتا ساری زندگی سید روندہ رہا ہے کتے ویکھنے نا دو میں پرا بیٹھے نے تے امام زین العابدین نے رو پہنا کتے ویکھنا کسے پہنے اپنے ویر نو چکیا تے ویکھ تے رو پہنا امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی ویکھنا تے رو پہنا اچھا کھانا ویکھنا تے رو پہنا بلکہ میں کتاباں پڑھے آئے وہ گوشت ویچن والے کسائی
جدو امام زین العابدین ویندے سن گوشت تے کپڑا پا دیندے سن امام زین العابدین روندے روندے ڈگ پیندے سن گوشت ویکھ کے جدو قصائی گوشت بنانا سی آپ برداشت نہیں کر دے وہ دی وجہ ہے امام زین العابدین مقصد انہوں لفظ کوئی نہیں ایڈا وڈا کردار ہے یہ تو کسے محسوس کرنا تے پتہ لگنا ہے کہ ایک پڑا میدان پھردہ پیا جدے پراواں دیاں لاشاں پیاں نے جدے قاسم ورگے دی لاش پئی ہوئی ہے علی اکبر دے ٹکرے ہوئے نے فرماندے نے کدی میں نال لیٹ نہ ہواں علی اکبر نال گلاں کر لواں کدی قاسم نال لاندا واں کدی علی اصغر نو چکنا واں کدی چاچیاں دی زیارت کرنا واں کدی باپ دے قدم چم کے رونا واں کدی پھر قرآن پڑھدا پڑھدا خیمے والا جانا کہ پتندر رون دی آواز ہوندی ہے تڑپن دی آواز ہوندی ہے رات ادھی دا ویلا مسلمانوں تے میں چکر لانا پیا نالے رونا پیا ہلکی جی آواز آئی اے زین العابدین میں خیمے والا آیا رات دی طریقی اندر ویکھیا کی میری پھپو خیمیاں دے اندر دروازے دے نال کھڑی ہوئی ہے حضرت فضا ازیارہ کر دیا نے سید ادھر آؤ میں اندر گیا تے ویکھیا میری چھوٹی پین سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ تڑپ دیاں پیاں نے رون دیاں پیاں نے تے آندیاں نے میں نو اپنے باپ حسین کو لے جاؤ میں اپنے باپ دی زیارت کرنی ہے میں اپنے بھائیاں دی زیارت کرنی ہے میں اپنے چاچیاں نو ملن جانا ہے میں انہوں محمد نال پیار کرنا ہے میں اصغر نو چکنا ہے میں نو کربلا چلے جاؤ میں انہوں دی زیارت کرن جانا ہے میں شہیدان دی زیارت کرن جانا ہے خیمے بچیاں روندیاں پیاں نے وہ مسلمانوں بیبیاں دلاسے دیندیاں نے پیاں کتاباں چاندہ ہے جدو امام زین العابدین خیمے دے اندر گئے کہ پہنے ویکھیا پر آ گیا ہے چیخا مار کے زین العابدین دے گل لگیا میرے امام نے اپنی چھوٹی پہن نو چک لیا تے فرما دیا وے ویرا رات پہ گئی ہے کوئی سپائی بار نہیں سانو لے جا اسی شہیدان دی زیارت کر لئیے میں اپنے باپ نال پیار کر لوا میں اپنے باپ نال گلاں کر لوا میں اپنے بھائیاں نو مل لوا بیبیاں رو رہیاں نے سیدزادی بی بی پاک سلام اللہ علیہ فرما دیا نے یہ زین العابدین جی پھپو فرمایا درہ دور دور چکر لا کے آ میں کوئی اپنے زیادہ سپائی تے نہیں پھردا پیا دور دور چکر لائے کوئی سپائی نظر نہیں ہوندہ واپس آئے عرض کردنے پھپو کوئی نہیں فرمایا نہیں اٹھو چادران دیاں بکلا مارو شہیدان نو سلام کر آئیے شہیدان دی زیارت کر آئیے پتہ نہیں ابن زیاد نے صبح کی کرنا ہے انہوں یزید دا کی آڈر ہونا ہے میرے بزرگوں بھائیو ہون نکلیاں جے سیدادیاں خیمے سو رات دی طریقی چ وہ بیبیاں نکلیاں اگے اگے امام زین العابدین نے رات پئی طریقی چائی جدو سو گئی کل خدائی رات پئی طریقی چائی جدو سو گئی کل خدائی تے بی بی پاک خیمیاں وچوں نکلی چواں پاسے نظر اٹھائی آدم ذات نے نظری آیا بی بی واللاشاں دے آئی تے کربل دا میدان ڈرونا کربل دا میدان ڈرونا کھپ ہنیری رینے لاشاں نظر پیاں ہر پاسے بچ لاش امام حسین ایک بی بی اتھے لاش تے بیٹھی روندی تے بے چین آزم درد غمان دی ماری اتے سخی حسین دی پہنے اے تے میں نہیں بیان کر سکتا اتھے کربلا چ کی ہویا انہاں کہہ دینا ایک پہن ہوئے او دے سامنے پرا دی لاش ہوئے بے انتہا زخم ہون چھریاں وجیاں ہون تلواراں دے وار ہون ہڈیاں ٹوٹیاں ہون سر نال کوئی نہ ہوئے مسلمانوں تیرہ نال پورا وجود وینیا ہوئے او پہن ویر دی لاش تے ڈگی ہوئے
تے کی کر دی ہوئے گی وہ بیٹی کی کر دی ہوئے گی وہ کیویں تڑپ دی ہوئے گی وہ لاش برا دی بی بی زینب لاش برا دی بی بی زینب لاش سینے نل گھٹ دی کیڑی گلوں اج رسیاں وے ویرا کدی انج پریت نہیں ٹوٹ دی وے میرے ویرا میں تیرے کو لائیاں وے ویرا مینوں تسلی دے دے میرے بھائی چلے گئے میرا کوئی بھائی نہیں رہا ہر پاسے بھائیاں دیاں لاشاں پئیاں ہویاں نے او بی بی وہ ایک پرا دی لاش وے کے بیبیاں غش کھا کے ڈگ پیندیاں نے تیاں چیخاں مار دیاں نے ایک کربلا دے میدان اندر سیدہ دیاں تڑپ رہیاں نے رو رہیاں نے مسلمانوں اوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں عرش مولا ہے گیا نبی تڑپ گئے علی تڑپ گئے جدو اکبر دی ماں نے وہ ٹکرے چوڑی چپائے ہوئے نے جگر دے ٹکرے باہر آ گئے نے رو رو کے اکھاں جڑیاں نے انہاں گوی اندھیرا آ گیا ہے بی بی کی ہویا فرمایا میرا اکبر چلا گیا ہے کتے قاسم نو گل نہ لا کے بیبیاں روندیاں کتے علی اصغر نو چکیا ہویا ہے کتے شہربانوں قدم چم دیے پئی مسلمانوں تڑپ رہیاں نے رو رہیاں نے پر صدقے جاواں انہاں دے جوڑیاں دی مٹی تو سرکیدہ تارا چڑھیا بی بی نے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں حضرت بی بی سلام اللہ علیہ فرما دیا نے چلو خیمیاں دے اندر بی بی رات کافی ہے سانو زیارت کرن دے فرمایا رات تے کافی ہے اجے یزیدی سپاہی بھی کوئی نہیں آیا پر سرگیدہ تارا چڑھ گیا ہے کتے تہجد نفل قضا نہ ہو جان یہ بڑے لمبے واقعات نے 12 محرم نو کافرہ ٹریا یزیدیہ نے اپنے تے دفن کر لے مگر یقین کرو لوگو شہدائے کربلا بے کفن بے گور پہ رہے ایک قافلے ٹرے ابن زیاد کل گیا پھر دمشق گیا پھر یزید کل گیا یہ تے کئی جمعے بھی لگ جن کہ بیان نہیں ہونے یہ برکت واسطے ذکر کری دے یہ نبی دے لاڈلے رشتے نے اللہ رسول دے پیارے نے اللہ رسول دی محبت جنہ دی محبت اللہ رسول نے فرض کی ہے تو میں چاہتا سا یہ بھی تھوڑا جا ذکر آج آخری جمعے کر لئیے زندگی رہی تے پھر محرم شریف آئے گا تو پھر بیان کریں گے یہ دعا فرماؤ لا علم میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ میں معاف فرما دے وے میرا ذکر کرنا سنانا تھوڑا محبت نہ سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرما لے وما رہے نا